تھائی لینڈ میں بچوں کی فٹ بال ٹیم نے اپنے ساتھی کا برتھ ڈے کچھ انوکھے ہی انداز میں سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک کیو کے اندر ایڈونچر بھرے انداز میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنایا۔ اس دن وہ روٹین کی فٹ بال پریکٹس کے بعد کیو ایڈونچر کرنے نکل پڑے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے قید خانے میں جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا تقریباً امپاسبل ہوگا۔ جب وہ کیو کے کئی کلومیٹر اندر چلے گئے تو بارش کے پانی نے واپسی کے راستے بند کر دیے۔ خوب اندھیرا، بڑھتا ہوا پانی اور ہر لمحہ کم ہوتی آکسیجن۔ باہر طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور مدد کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں آئے تھے کہ وہ اس کیو میں جا رہے ہیں۔ گھنٹے دن میں بدل گئے اور دن ہفتوں میں۔ کیا یہ بچے زندہ بچ پائے یا خوفناک کیو نے انہیں ہمیشہ کے لیے نگل لیا؟ یہ 23 جون 1918 کا دن تھا۔ تھائی لینڈ کی ایک فٹ بال کلب ٹیم کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ساتھی کا برتھ ڈے کچھ الگ ہی انداز میں سیلیبریٹ کریں گے، اور یہ الگ انداز تھا لوانگ کیو۔ جی ہاں، بچوں نے مل کر ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ سب لوانگ کیو میں جا کر اپنے ساتھی کا برتھ ڈے منائیں گے۔ یہ کیو 85 میٹر گہری اور 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ تک پھیلی ہوئی ہے، جو کہ بڑے بڑے لائم سٹون کے پہاڑوں کے اندر ہے۔ اس کے اندر جانا کافی ایڈونچر بھرا کام تو ہے، لیکن یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ بچوں نے طے کر لیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس پلان کے بارے میں اپنے گھر نہیں بتائے گا، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی، کیونکہ ان بچوں کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان بچوں کی تعداد 12 تھی اور ان کی عمریں 12 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ ان کی فٹ بال ٹیم کا 25 سالہ کوچ بھی ان کے اس پلان میں شریک تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ برتھ ڈے والے دن وہ سب اپنی بائسکل پر سوار ہو کر لوانگ کیو کے پاس پہنچ گئے اور اپنی بائسکل کو باہر کھڑا کر کے کیو کو ایکسپلور کرنے اندر چلے گئے۔ ان کے پاس سامان کے نام پر صرف ایک ٹارچ تھی، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ صرف کچھ ہی دیر اندر گزار کر واپس آ جائیں گے، لیکن ان بچوں کو اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ باہر موسم کے تیور بگڑ رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی تھی، کیونکہ رات کا وقت تھا اور وہ کیو کے بہت اندر تک چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ خبر نہ ہو سکی کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور بچے گھر واپس نہیں لوٹے تو ان کے پیرنٹس کو فکر ہونے لگی۔ انہوں نے بچوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی ناکام رہے، کیونکہ کیو کے اندر ہونے کی وجہ سے بچوں کے موبائلز میں سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ ادھر سے ناکام ہونے کے بعد جب بچوں کے پیرنٹس نے فٹ بال کلب سے کانٹیکٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ سب ایڈونچر کرنے تھام لوانگ کیو کی طرف گئے تھے۔ یہ سن کر سب گھبرا گئے اور سب پیرنٹس مل کر جب کیو پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے بیگ اور بائسکل کیو کے باہر پڑے تھے، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ بچے اس وقت بھی کیو کے اندر ہی موجود تھے۔ لیکن سب سے خطرناک بات تو یہ تھی کہ بارش کی وجہ سے پانی تیزی سے کیو میں بڑھتا جا رہا تھا۔ جون جولائی کی بارشوں کے دوران پوری لوانگ کیو پانی سے بھر جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ بات اتھارٹیز تک پہنچی اور ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پہنچ گئی۔ ریسکیو کے لوگ جب کیو میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی اور گھٹن تھی۔ ریسکیو کی کوششوں میں آدھی رات ہو چکی تھی اور اب پانی پہاڑوں سے بہہ کر کیو میں بڑھتا جا رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے بچوں کے پیرنٹس کو بتایا کہ پانی اوپر چٹان تک پہنچ چکا ہے اور ان کے پاس اتنے اکوپمنٹس نہیں ہیں کہ وہ مزید آگے جا سکے، اس لیے اس ریسکیو مشن کو یہیں روک کر اگلی صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ دوستو، تھام لوانگ کیو میں کچھ پوائنٹس ایسے تو کافی گہرے تھے اور وہاں پانی بھرا ہونا یقینی تھا، لیکن وہیں پر کچھ پوائنٹس ایسے بھی تھے جو بہت اونچے ہیں۔ اگر بچے ابھی تک زندہ تھے تو انہیں کیو میں ایسی ہی کسی اونچی جگہ پر ہونا چاہیے تھا۔ پوری رات کیو میں پانی بھرتا
जाता रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो रेस्क्यू टीम हरकत में आ गई और केव को खाली करने के लिए हेवी ड्यूटी पंप्स मंगवा लिए गए। उधर केव में मौजूद बच्चों की भूख से हालत खराब हो रही थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि खेल के मैदान में बच्चों को गाइड करने वाला उनका कोच जिंदगी की इस सिचुएशन में भी उन्हें गाइड करने के लिए मौजूद था। उसने बच्चों को बताया कि जो पानी चट्टानों से डायरेक्ट टपक रहा है वो पानी बिल्कुल साफ है और उसे पिया जा सकता है। उधर रेस्क्यू टीम के लोग सर जोड़े लुआंग केव के मैप को समझकर कुछ रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार काफी सोचो विचार के बाद उन्हें केव में एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके जरिए बच्चों तक पहुंचा जा सकता था और इस पॉइंट का नाम था पटाया पेच। ये रास्ता 4 किलोमीटर लंबा था और केव की इंतहाई गहराई से होकर गुजरता था और इस वक्त पानी से भरे होने की वजह से इस रास्ते को पार करना किसी आम डाइवर के बस की बात नहीं थी। चुनांचे इस मकसद के लिए नेवी के प्रोफेशनल और ट्रेन डाइवर्स की खिदमत हासिल की गई। इस वक्त तक बच्चों को केव में फंसे 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। रेस्क्यू के लिए वक्त कम था और मुकाबला सख्त। फौरन से पहले डाइवर्स केव में कूद गए, लेकिन जैसे जैसे वो तैरते हुए अंदर जाते गए उन्हें अंदाजा हो गया कि 4 किलोमीटर के इस रास्ते को पार करना आग के दरिया को पार करने से कम नहीं। पानी इतना गंदला और मैला था कि उन्हें अपना आप भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये डाइवर्स अपने साथ एक रस्सी भी छोड़ते जा रहे थे ताकि उन्हें वापसी का रास्ता याद रहे। डाइवर्स आगे जाते लेकिन उन्हें फिर वापस आना पड़ता। आखिर 2 दिनों की कोशिश के बाद वो केव में एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां पानी नहीं था। अच्छी बात ये थी कि वहां किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं पाई गई, जिसके बाद बच्चों को ढूंढने के लिए डाइवर्स ने मजीद आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन इस तरह की केव एक्सप्लोरेशन का इन डाइवर्स को कोई तजुर्बा नहीं था, जिसकी वजह से ये मिशन इम्पॉसिबल बनता जा रहा था। बच्चों को गुम हुए अब 4 दिन हो चुके थे। मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के लोगों तक इस वाक़े की पल पल खबर पहुंच रही थी, लेकिन डाइवर्स आगे बढ़ने में नाकाम साबित हो रहे थे। ये वो वक्त था जब अथॉरिटीज ने ब्रिटिश केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि मजीद बड़े बड़े वाटर पंप्स मंगवाए और केव से पानी खाली करने के काम में मजीद तेजी लाने का कहा, जिससे ये हुआ कि पहले 800 मीटर का रास्ता क्लियर हो गया और वहाँ ब्रिटिश रेस्क्यू एक्सपर्ट्स ने अपना कैंप लगा लिया। इस कैंप को चैम्बर 3 का नाम दिया गया। यहाँ मजीद ऑक्सीजन सिलेंडर और एडवांस इक्विपमेंट्स मंगवा लिए गए। यहाँ से डाइवर्स दोबारा आगे बढ़ना शुरू किया। वो अब पटाया पेच के बिल्कुल करीब थे, जहाँ पर बच्चों की मौजूदगी का इम्कान था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था और इस वक्त तक बच्चों को गुम हुए 10 दिन हो चुके थे। डाइवर्स इस पॉइंट से मजीद आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि उनके पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बाकी बची थी जिससे वो अपने कैंप तक वापस जा सकते। अगर वो मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वापसी के लिए ऑक्सीजन ही ना बचती। लेकिन उनमें से एक डाइवर ने खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। उसने पानी में गोता लगाया और 1000 फीट आगे जाकर उसे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पानी नहीं था। और यही वो वक्त था जब बच्चों ने एक डाइवर को अपने पास आते देखा। जी हाँ, ये डाइवर बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि इन 12 बच्चों को आखिर कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि जब बिल्कुल फिट और एक्सपर्ट डाइवर्स को भी यहाँ तक पहुँचने में 10 दिन लग गए थे, तो ये तो फिर बच्चे थे जो भूख की वजह से बहुत कमजोर हो चुके थे। वो इस काबिल नहीं थे कि इतने ज्यादा फासले को तैरते हुए पार कर सके। जब मीडिया ने खबर दी कि 10 दिन से केव के अंदर बच्चे अभी भी जिंदा हैं और उन्हें ढूंढ लिया गया है, तो उनके पेरेंट्स की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन रेस्क्यू एक्सपर्ट्स जानते थे कि इस मिशन का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले बच्चों के लिए खाना पानी भेजा गया और साथ एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया जिसने बच्चों का मुआयना किया और जरूरी ट्रीटमेंट दी। बच्चों ने बताया कि जब केव में पानी भर
بھرنا شروع ہوا تو جو بھی کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ سب پانی میں بہہ گیا۔ ایکسپرٹس نے نوٹ کیا کہ جس جگہ وہ بچے موجود تھے وہاں آکسیجن کا لیول باہر کے مقابلے میں 15% کم تھا، اور اگر یہاں آکسیجن کا لیول 2% مزید نیچے گر جاتا تو بچے ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس کا حل نکالنے کے لیے ڈائیور ایک ایک کر کے آکسیجن سلنڈر اپنے ساتھ لاتے اور بچوں تک پہنچاتے رہے، لیکن اس دوران ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ یہ ریسکیو مشن کا 15واں دن تھا جب رات کو 1 بجے ایک ڈائیور بچوں تک آکسیجن سلنڈر پہنچانے کے بعد بیس کیمپ کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس نے خود کو پانی میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے آنے والے ڈائیور نے اسے کھینچا اور کیمپ 3 تک واپس لے آیا۔ جب وہاں اس کا معائنہ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ سامان کنان نامی یہ ریسکیو ڈائیور تھائی لینڈ نیوی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس حادثے کے بعد اب تیزی سے ایسا کوئی پلان سوچا جانے لگا جس سے بچوں کو باہر نکالا جا سکے۔ ایک ترکیب تو یہ تھی کہ جہاں بچے موجود تھے اس کے اوپر ڈرل کر کے ان کو نکالا جائے، لیکن اس میں رسک یہ تھا کہ اگر ڈرل کرتے وقت تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو پوری کیو ڈھہ سکتی تھی، جس کا نتیجہ بہت برا نکلتا۔ دوسرا پلان یہ تھا کہ مونسون کی بارشیں ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا۔ اس میں 2 مہینے کا وقت تو لگتا، لیکن کیو کا سارا پانی سوکھ جاتا اور بچوں کو آسانی سے نکال لیا جاتا۔ لیکن جب ویدر رپورٹ دیکھی گئی تو اس نے ریسکیو ٹیم کے ہوش ہی اڑا دیے، کیونکہ اگلے ہفتے یہاں بھیانک طوفان کی پریڈکشن تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کیو مکمل طور پر پانی سے بھر جاتی اور بچوں کو بچانا ناممکن ہو جاتا۔ اب لے دے کے صرف ایک ہی آپشن باقی بچا تھا کہ بچوں کو پانی کے راستے ہی ڈائی کروا کر باہر لایا جائے، لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ پانی کے اندر لمبے راستے میں اگر بچے ڈر گئے تو خود کے ساتھ ساتھ ڈائیور کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتے تھے۔ آخرکار بہت سوچ و بچار کے بعد ایک لاسٹ اینڈ فائنل پلان سامنے لایا گیا جو تھا تو بہت رسکی، لیکن اب اس پر عمل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ اب اگر وہ حرکت میں نہ آتے تو کچھ دن بعد شروع ہونے والا طوفان سب کچھ ختم کر دیتا۔ یہ پلان بھلا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ 10 جون 2018 کی صبح ایک ڈائیور بچوں کے پاس پہنچا۔ یہ ڈائیور دراصل ڈاکٹر ریچرڈسن ہیرس تھے۔ اس نے وہاں پہنچ کر بچوں کو اینستھیسیا کا انجیکشن لگانا شروع کر دیا۔ جی ہاں، وہی اینستھیسیا جو آپریشن سے پہلے مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بچوں کو بے ہوش نہیں کرنا تھا۔ انجیکشن صرف اتنی کوانٹٹی میں دینا تھا کہ بچوں کا دماغ کسی ڈر یا خوف کو محسوس کر کے ریئیکٹ نہ کر سکے۔ اس کے بعد تمام بچوں کو فل ڈائیونگ ماسک پہنایا گیا جس کی مدد سے انہیں پانی میں آکسیجن ملتی رہتی۔ اس کے بعد ایک ڈائیور ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر نکلا، لیکن 1 گھنٹے کا یہ سفر آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ گدلے پانی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس میں ریسکیو ڈائیور کو ایسی کئی جگہوں سے بھی گزرنا تھا جو صرف 2 فٹ ہی چوڑی تھی۔ بچے اینستھیسیا کی وجہ سے آدھی نیند میں تھے اور اندھیرے اور خوفناک ماحول میں بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ آخرکار 10 جولائی کو 4 ڈائیور 4 بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے کر آئے، اور کئی گھنٹے آکسیجن سلنڈر ری فل کرنے کے بعد وہ واپس اندر گئے، اور اسی طرح تمام بچوں اور ان کے کوچ کو کامیابی سے بچا کر 10 جولائی کو یہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ لیکن اس ریسکیو مشن کے دوران بچوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والے ڈائیور سامان کنان کو بالکل بھی نہیں بھولا گیا۔ اس کی یاد میں ایک اسٹیچو بنوایا گیا جو آج بھی لوانگ کیو کے باہر موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔